5 باتوں پر عمل کریں، چھوڑ کر جانے والا شخص آپ کے لیے دن رات پچھتائے گا۔ السلام علیکم۔ بڑی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ میں آنے والے مسائل کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ ان کو سائیکالوجیکلی ڈی کوڈ کریں، دیکھیں اور بتائیں کہ اب ہم کیا کریں۔ کوئی شخص ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے یا چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رہا ہے، بتائیں ہم ایسا کیا کریں کہ وہ پچھتائے۔ پہلے تو میں اس میں اہم بات یہ کہتا ہوں کہ کوشش تو کریں کہ کوئی آپ کو چھوڑے نہ، دوسرے شخص کو پکڑ کر رکھیں۔ پکڑ کر رکھنا آنا چاہیے، اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھ لیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوسرے شخص کو سائیکالوجیکلی کیسے پکڑنا ہے، باندھنا ہے، ایسے باندھیں کہ وہ شخص چاہ کر بھی آپ کو چھوڑ نہ سکے۔ ہم 5 پوائنٹس پر میں نے آپ لوگوں کے لیے نوٹ کیے ہیں، میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کنفرنٹ نہ کریں۔ مخلص لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کنفرنٹ کرنا کیا ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس اس کو کہنا کہ تم نے یہ کیا، تم مجھے اگنور کر رہے ہو، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تم نے میری کال پک نہیں کی، تم نے میرے میسج کا جواب نہیں کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کنفرنٹ کرتے ہیں تو آپ کی پوزیشن لوور ہو جاتی ہے، دوسرے شخص کی اپر ہو جاتی ہے۔ یہ جو امبیلنس سچویشن ہے، یہ ریلیشن شپ میں آپ ایک بار اور بار بار کریٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص پچھتائے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ مخلص لوگوں کا مسئلہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ وہ کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ فیس ٹو فیس دوسرے شخص کو بتانا چاہتے ہیں، وہ مسائل کو، چیزوں کو فیس کرنا چاہتے ہیں، سالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا شخص ایسے نہیں کرتا۔ اگر نارسسٹ کو اگر آپ کنفرنٹ کریں تو یہ تو پھر نارسسٹ ریج پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اور زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ریلیشن شپ ٹاکسک بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کبھی کسی کے سامنے کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کیونکہ آپ مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، آپ نے بڑی محبت سے، توجہ سے تعلق کو بنایا ہے، اس کو وقت دیا ہے۔ اب آپ یہاں پر اگر چیزیں خراب ہوتی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص کنفرنٹ کرے، تو آپ جب کسی سے کنفرنٹ کرتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، یعنی تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو اس سچویشن کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں، ایمپیتھیٹک مائنڈ سیٹ سے نہ دیکھیں۔ اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ابیوزر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ایک وکٹم یا امپیتھ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ تو ہم چیزوں کو اپنے طور پر دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے دوسرا شخص پچھتاتا نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یاد رکھیں، میک یور سیلف ویلیویبل۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویلیویبل بنائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم تعلق کے اندر ہوتے ہیں یا تعلق کے باہر ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسرے شخص کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں مجھے لڑکیوں نے یہ بات بتائی کہ ہم ریلیشن شپ میں ہیں اور ریلیشن شپ میں تھیں اور اس میں ہم نے دوسرے شخص کو مضبوط کیا، ویلیویبل بنایا، اس کو ہیلپ کیا، اس کو ویلیڈیٹ کیا، اس کو بتاتے رہے، فائنینشلی بھی اور ہر طرح سے ایموشنل سپورٹ کیا۔ جب وہ کچھ بن گیا تو بھاگ گیا۔ یاد رکھیں کہ دوسرے شخص کو جب آپ بناتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ جڑتا ہے۔ یہ پیٹرن کو چینج کریں، اپنی جو مخلص آپ کا پیٹرن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مخلص لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے شخص کو ویلیویبل بناتے جاتے ہیں، اور خود جب وہ دوسرا شخص ویلیویبل بنتا جاتا ہے تو آپ کم ہوتے جاتے ہیں اور آپ کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک دن جب وہ ویلیویبل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تم کون اور میں کون، پھر آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ ٹرن دا ٹیبل اراؤنڈ کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص پچھتائے۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ریلیشن شپ کے اندر بھی آپ یہ نہ کریں کہ اپنے آپ کو ویلیوبل بنانے کی بجائے مخلص لوگ خود کو مٹی کر دیتے ہیں اور دوسرے شخص کو سونا اور پھر کندن اور بڑا کچھ کرتے ہیں، اس کو اتنی محنت کرتے ہیں یہاں تک کہ خود مٹی ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ شخص پھر آ کر کہتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہارے پاس کیا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، پھر تڑپتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ بات آپ دیکھیں کہ آپ اس سچویشن تک کیسے آئے ہیں۔ اگر آپ آ گئے ہیں، مثال جو آپ نے کرنا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب جہاں پر اب آپ کھڑے ہیں یہاں پر اس سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے کوشش کرنی، کیونکہ جب تک آپ ویلیویبل نہیں ہوں گے دوسرا شخص نہیں پچھتائے گا۔ اپنے آپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے ایک کام یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ باڈی شیمنگ نہیں ہے، ریئلسٹکلی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا ویٹ مثال کے طور پر زیادہ ہے تو اپنے ویٹ کو کم کریں، مینٹین کریں، اپنی آؤٹر لکس پر کام کریں، انٹرنل کام کریں، اپنے آپ کو ویلیویبل بنائیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ویلیویبل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، لڑکے ہیں، وہ محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں، جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی جیب خالی ہے تو آپ اپنی جیب پر کام کریں۔ یاد رکھیں اپنے اوپر کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ریلیشن شپ کو چھوڑ دیں، جو جانے والا ہے اس کو جانے دیں، چھوڑ دیں، ختم کر دیں، اس کو پکڑ کر رکھیں، ایک ہاتھ سے اس کو
پکڑیں، ایک ہاتھ سے خود پر محنت کریں. اب اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اپنے ویٹ کو کم کریں. اگر آپ کو اپنی آؤٹر لک ہے اس کو، اپنی ڈریسنگ کو اس پر بھی دیکھیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو کام آتی ہیں. دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کی جیب خالی ہے تو اس پر بھی کام کریں، یہ بڑا ضروری ہے. آپ ویلیویبل تبھی بنیں گے جب آپ کے پاس وہ چیزیں ہوں گی جن کو ویلیویبل سمجھا جاتا ہے. آپ کسے ویلیویبل کہتے ہیں؟ یعنی آپ مخلص دل کو ویلیویبل سمجھتے ہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں. کیا دنیا بھی اس کو سمجھتی ہے؟ یہ بھی سوچنا بڑا ضروری ہے، سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دنیا کس چیز کو ویلیویبل کہتی ہے. اب پوری دنیا کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. تیسرا اہم پوائنٹ کیا ہے؟ خوش رہیں. اب بڑی زبردست بات یہاں پر ہے کہ مخلص لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنی خوشی بنا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو اپنا ہر سب کچھ بنا لیتے ہیں. اگر وہ نہیں تو وہ خوش نہیں ہوتے، وہ اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ خود کو کمزور نہ کریں. کسی سے تعلق بنائیں، کسی سے محبت کریں، کسی سے جڑیں، لیکن اتنا نہ جڑ جائیں کہ وہ آپ کی خوشی بن جائے کہ اگر وہ ذرا سا سائڈ پر ہو تو آپ دکھی ہو جائیں، تکلیف میں ہو جائیں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو خود کو خوش رکھیں، کیونکہ جب آپ خوش رہتے ہیں تو دوسرا شخص پچھتاتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے. یاد رکھیں، خوش جو ہوتا ہے انسان وہ اس کا اورا اٹریکٹیو ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. دکھی لوگ سے لوگ دور ہوتے ہیں. آپ اسی طرح سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو شخص آپ سے دور ہو رہا ہے، دور ہو گیا ہے، اگر اسے پتا چلے گا آپ اس کے بغیر خوش ہیں اور جینوئنلی خوش ہیں، یہ نہیں ہے کہ پریٹینڈ کریں، اندر سے آپ رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں اور باہر سے آپ پریٹینڈ کریں، کہ یہ جھوٹ اور فیک کرنے کے بجائے ریئل میں کام کریں، کنسٹرکشن کریں، ہیپینس کو کنسٹرکٹ کریں، اپنے اندر خوشیاں لے کے آئیں. جب دوسرے شخص کو پتا چلتا ہے آپ اس کے بغیر خوش ہیں تو وہ پچھتاتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ آپ کی طرف بھاگتا ہے، لوٹتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے. تو اس پیٹرن کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ دل سے خوش ہوں. کیسے اپنے آپ کو آپ نے بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اداسی کے دکھ کے دلدل میں دھنس چکے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. چوتھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اندر اور باہر سے خوبصورت بنائیں. یہ بڑا ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو باہر سے بھی خوبصورت نہیں بناتے. بڑی تعداد میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہم نے اپنے آؤٹر پر کیسے کام کرنا ہے، پھر انہیں یہ سمجھ نہیں آتی اپنے انر پر کیسے کام کرنا ہے، کہ اندر سے خود کو خوبصورت کیسے بنانا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دوسرا شخص جب آپ کو چھوڑ جاتا ہے وہ پچھتاتا ہے، واپس آتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اندر اور باہر دونوں سے خوبصورت بنا لیتے ہیں. اگر آپ صرف باہر سے خوبصورت بناتے ہیں تب بھی کافی نہیں ہے، اگر صرف اندر سے خوبصورت بناتے ہیں تب بھی کافی نہیں ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے تب بھی کافی نہیں ہے. تو آپ وہ سارے انگریڈینٹس دیکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے لیے اندر سے کیسے خوبصورت بنانا ہے، باہر سے کیسے خوبصورت بنانا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی اٹریکشن کو مینٹین کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے، انہینس کرنے کے لیے بھی آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. پانچویں بڑی اہم بات اسے یاد رکھیں، لرن ٹو پلے مائنڈ گیمز. مخلص لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مائنڈ گیمز نہیں کھیلتے، دل سے چلتے ہیں. جب آپ دل سے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دکھ ملتا ہے، جب آپ دل سے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آنسو ملتے ہیں، جب آپ دل سے چل رہے ہوتے ہیں آپ کو دھوکہ ملتا ہے، جب آپ دل سے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تکلیف ملتی ہے، آپ کو بے وفائی ملتی ہے، آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو ملے. تو یاد رکھیں، مائنڈ گیمز کھیلنا سیکھیں، یہ ضروری ہے. اگر آپ ایک ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں جس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جس کے لیے آپ رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، وہ پچھتائے. گیم کو الٹ کرنا ہے، جو ٹرن دا ٹیبل اراؤنڈ کر رہی ہیں، تو پھر یہ بات سمجھے کہ مائنڈ گیمز کھیلیں. مائنڈ گیم کھیلنا کیا ہے کہ کبھی ایسے ہو جائیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. جب اس سے بات ہو رہی ہو تو ایسے ہوں جیسے نتھنگ ہیپن، پریٹینڈڈ. یہ بڑی زبردست ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیک ہے. اپنے پیٹرن کو سمجھیں. یہ جو آپ کا پیٹرن ہے، آپ روتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اور چاہتے ہیں کہ وہ قبول کر لے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، دھوکہ کیا، بے ایمانی کی، بے وفائی کی. وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. تو مائنڈ گیمز کیا ہے کہ جب تعلق میں ہو، واپس بحال ہو تو ایسے ہو جائے نتھنگ ہیپن. آپ کا دل تو کرے گا بیکاز آپ کا دل مخلص ہے، اور مخلص دل ایسے باتیں کرتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے اسے لگتا ہے کہ میں مخلص ہوں. دوسرا شخص بھی مخلصی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، باندھا جا سکتا ہے، اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس بات کو بھی سمجھنا سیکھیں کہ اگر آپ ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کو مائنڈ گیمز کھیلنا آنا چاہیے. اگر آپ کو مائنڈ گیمز کھیلنا نہیں آتا تو پھر آپ کا رونا بھی بنتا ہے، پریشان ہونا بھی، دکھ میں بھی اور تکلیف میں بھی ہونا بنتا ہے. تو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک آپ چیزوں کو، لوگوں کو سائیکالوجیکلی نہیں سمجھیں گے تو آپ سائیکالوجیکلی جیت نہیں سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا.